Welcome to all in Siddiqui Info Hub. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس دنیا کی چمک دمک میں انسان اپنی مشکلات، پریشانیوں اور غموں میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ کبھی وہ رزق کی تنگی کی شکایت کرتا ہے، کبھی قسمت کو برا بھلا کہتا ہے، کبھی اپنی محنت کے باوجود ناکامی سے دوچار ہو کر دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ہر حال میں بہتری چاہتا ہے، لیکن اکثر اپنی کامیابی کے دروازے خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے تو دنیا کی مصیبتیں اور تنگیاں اس کے قدموں میں آن کھڑی ہوتی ہیں، لیکن جس بندے کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہو وہ ہر حال میں مطمئن رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سکون دولت سے نہیں بلکہ ذکر الہی سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ وہ کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ اس کی رحمت ہر اس دل کو چھو لیتی ہے جو سچے دل سے اس کے حضور جھکتا ہے۔ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ دعا ہی وہ عمل ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا ہی وہ کڑی ہے جو زمین کو آسمان سے جوڑتی ہے، اور دعا ہی وہ وسیلہ ہے جو غموں کو خوشیوں میں، اندھیروں کو روشنی میں اور محرومیوں کو آس میں بدل دیتی ہے۔ جو بندہ دعا مانگنے کا عادی بن جاتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں رہتا، کیونکہ دعا مانگنے والا دراصل اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ انسان جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے دعا میں طاقت ہے، برکت ہے، سکون ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن دراصل اللہ ہر دعا سنتا ہے، کبھی فوراً قبول کر لیتا ہے، کبھی مؤخر کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کب کس چیز کا اہل ہے، اور کبھی وہ اس کے بدلے میں بہتر عطا کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ صبح بیدار ہونے سے رات سونے تک ہم اپنی مصروفیات میں ایسے الجھ جاتے ہیں کہ دل کا تعلق خالق سے کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بد نصیبی ہمارے دروازے پر دستک دیتی ہے، لیکن جو بندہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے، جو دعا کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے لیے دنیا کی مشکلات آسان کر دی جاتی ہیں۔ دعا وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، یہ مٹی کو سونا بنا دیتی ہے، بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدل دیتی ہے۔ اس فرمان میں ایک عظیم روحانی راز چھپا ہے۔ مٹی کا مطلب ہے انسان کی عام زندگی، اس کی محنت، اس کے معمولات، اور سونا مراد ہے برکت، کامیابی، عزت اور سکون۔ جب انسان اس دعا کو سچے دل سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت دیتا ہے، اس کے دل کو مطمئن کرتا ہے اور اس کی تقدیر میں بھلائی لکھ دیتا ہے۔ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ ایمان کا مظہر ہے۔ زندگی میں برکت اسی وقت آتی ہے جب بندہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرے۔ اگر دل سے یقین ہو کہ اللہ میری دعا سن رہا ہے تو یقیناً اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جب دل کا یقین پختہ ہوتا ہے تو عمل میں تاخیر آ جاتی ہے۔ دعا میں یہی راز ہے۔ جو بندہ دعا کو معمول بنا لیتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اگر کبھی زندگی میں مشکلات بڑھ جائیں، حالات ہاتھ سے نکل جائیں، تو دعا ہی وہ سہارا ہے جو انسان کو دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے۔ انسان جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو دل
پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور پھر اسے اپنی دعائیں بے اثر محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن اگر وہ توبہ کے ساتھ دعا کرے، اپنے رب سے لو لگا لے، تو اللہ کی رحمت اس پر برسنے لگتی ہے۔ جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی وہ محض لفظ نہیں بلکہ دل کے سکون کا راز ہے۔ یہ دعا مٹی کو سونا بنانے والی ہے، یعنی انسان کے اعمال، نیت اور کوششوں کو کامیابی میں بدل دیتی ہے۔ بد نصیبی، تنگ دستی اور پریشانی جیسے لفظ اس کی زندگی سے مٹ جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ زندگی میں آسانیاں ہوں، رزق میں برکت ہو اور دل کو سکون ملے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ دعا نہ صرف زبان سے ادا کی جائے بلکہ دل سے یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ یاد رکھیں، دعا مانگنے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ تعالیٰ یا تو وہی عطا کر دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں یا اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت، خوشحالی اور کامیابی آئے تو اس دعا کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ ہر نماز کے بعد اور خاص طور پر فجر اور عشاء کے وقت اسے پڑھا کریں، کیونکہ یہی اوقات دعا کی قبولیت کے بہترین لمحات ہوتے ہیں۔ یہ دعا اللہ کے حضور عاجزی، یقین اور محبت کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لی وارزقنی واہدنی وعافنی واجعلنی من السعداء۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے رزق عطا فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت عطا کر اور مجھے خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما، ہماری زبانوں کو تیری حمد و ثنا میں مصروف رکھ، ہماری زندگیوں سے غم، تنگ دستی اور بدنصیبی کو دور فرما۔ اے رب کریم ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جن پر تو راضی ہے، ہمارے رزق میں برکت عطا کر، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے نواز۔ آمین یا رب العالمین۔